الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے پیشتر جس طرح درود پاک پڑھاؤں سب مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں بے شمار لوگ بڑے سے بڑے آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ ان کا تشخص، ان کی پہچان جب تک وہ دنیا میں رہے تو اپنی پہچان ایسی چیز کے ذریعے سے کرے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں گردانا بھی جائے، لوگ عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہو۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ دین کی، فقہ کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا ہے، لیکن دین اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے۔ آج میری جو گفتگو ہوگی وہ شان حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ہوگی۔ ہر انسان دنیا میں اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، کوئی مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، گروپ کے ذریعے سے، اور کوئی ٹک ٹاک کے ذریعے سے، کوئی یوٹیوب کے ذریعے سے، کوئی فیس بک کے ذریعے سے، اور نہ جانے کن کن چیزوں سے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایک اپنی شہرت میں ایک حاصل کر سکوں، اپنے آپ کو ایک میں بڑا بناؤں، ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جس انسان کی آئیڈینٹی، پہچان، شناخت علم سے ہو جائے اس کی قدر ہی جدا ہوتی ہے۔ جس کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہو جائے اس کا معاملہ ہی بالکل جدا ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں ہم رب کے اس فیصلے سے راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ یعنی آپ اپنی پہچان مال سے نہیں کرا رہے ہیں، بلکہ اپنی پہچان جو ہے مولا علی شیر خدا علم سے کرا رہے ہیں۔ اور علم کی پہچان وہ ہے، علم کی دھمک وہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ رہتا زمین پر ہے لیکن اس کی شان کے قصیدے جو ہے نا آسمان پہ بھی پڑے جاتے ہیں۔ بندہ رہتا زمین پر ہے، چلتا زمین پر ہے، لیکن اسی زمین پر رینگنے والے جانور، چلنے والے جانور،
بلوں میں رہنے والے جانور، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، درخت، پتھر، شجر و حجر، کائنات کی ہر شے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے بھی اس علم والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو پہچان جو ہے اپنی علم سے کراؤ، اور انہیں پہچان کرانے والوں میں سے ایک نے اپنی پہچان کرائی ہے، وہ علم سے کرائی ہے، اسے دنیا آج حضور حافظ ملت الشاہ عبد العزیز علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مقتدائے اہل سنت ہے، استاذ العلماء ہے، جلالت العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا پہاڑ اور علم کا سمندر بنایا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا اصل نام جو ہے وہ شاہ عبد العزیز ہے، اور لقب آپ کا حافظ ملت ہے، اور آپ کا سلسلہ جو ہے سلسلہ نسب عبد العزیز بن حافظ غلام نور بن مولانا عبد الرحیم رحمہم اللہ تعالی ہے، یعنی آپ کے والد ماجد کا نام جو ہے وہ حافظ غلام نور ہے، اور آپ کے دادا کا نام مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد ماجد اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ قرآن تھے اور دین کے داعی تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان 1894 میں قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد یو پی میں بروز پیر منڈے آفٹر فجر صبح کے وقت، بلکہ صبح کے وقت ہی، فجر سے پہلے یا فجر کے وقت میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے جو دادا تھے شاہ مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت محدث بریلوی شاہ عبد العزیز محدث بریلوی محدث دہلوی کے نام پر میں اپنے بچے کا نام رکھوں، یعنی اپنے پوتے کا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے معلوم ہے، جب آپ کسی علمی شخصیت پر اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں نا تو ان کا فیضان جو ہے خود بخود قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں وہ فیضان ضرور عطا فرماتا ہے۔ علم کی بنیاد پر اپنے بچے کا نام اگر آپ رکھتے ہو تو اللہ اسے ضرور علم عطا کرے گا۔ تقوی کی بنیاد پر اگر اپنے اولاد کا نام رکھتے ہو تو اس کا فیض اللہ ضرور عطا کرے گا۔ بلکہ جس بنیاد پر، جس نیت سے آپ اپنے اولاد کا نام رکھو گے اس کا فیضان اللہ عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنۃ بغیر حساب۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر بچے کی ولادت ہو اور وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے، کیوں؟ میرے نام پاک سے محبت کی بنیاد پر، فحبا لی میری محبت میں، فتبرکا باسمی اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، کانا ہوا و مولودہ وہ باپ بھی اور وہ بچہ بھی فی الجنت بغیر حساب، اللہ دونوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو چنٹو نام رکھا جاتا ہے، پنکی نام رکھا جاتا ہے، جمن نام رکھا جاتا ہے، یعنی ایسا نام رکھا جاتا ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا ہے۔ نام رکھو تو ایسا نام رکھو کہ اس کا اثر اولاد پر پڑنی چاہیے۔ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نا، امام حسن مصطفیٰ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے علی تم نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے
اپنے بیٹے کا نام کچھ اور بتایا جس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں. کیا؟ جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ کے ہوتے ہیں. حرب. کہا یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، ان کا نام حرب مت رکھو، بلکہ ان کا نام حسن رکھو. حسن بدل دیا، اچھا نام رکھا. پھر حضرت امام حسین پیدا ہوئے. پھر حضرت علی سے پوچھا تم نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہوں، کیونکہ آپ بہادر تھے نا، آپ لڑنے میں اور بہادری میں، جنگ میں جانے میں آپ کو بڑا شغف تھا، دلچسپی رکھتے تھے. کہا میں نے پھر کیا نا اپنے بچے کا نام حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسین رکھو. اور یہ دو ایسے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے ان نواسوں کے لیے جنت میں اللہ نے محفوظ فرما کر کے رکھا تھا. اچھا پھر تیسری اولاد ہوئی تو کہا کیا نام رکھا ہے؟ تو کہا حرب ہی رکھا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن رکھو. حضرت فاطمہ سے 3 اولادیں یعنی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 5 اولادیں ہوئی تھی. تو تینوں کا نام حضرت علی نے حرب رکھا تھا، لیکن میرے آقا نے تینوں کا نام کینسل کر کے کیا رکھا؟ ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین اور ایک کا نام محسن رکھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھے ناموں کی برکتیں اللہ تعالیٰ اولاد کی زندگی میں عطا فرماتا ہے. اچھا اب ایک چیز ہمارے یہاں ایک اور ہونے لگی، میں عنوان سے تھوڑا سا، اسی میں میرا پورا وقت چلا جاتا ہے، میں اصل عنوان پر آ بھی نہیں پاتا ہوں. آج کل نام بدلنے کا سسٹم بھی بڑا چل پڑا ہے. نام بچے کا اچھا ہے، لیکن اگر وہ بچپن میں رونے لگتا ہے زیادہ نا، ارے نام کا اثر تو نہیں ہو گیا، کہیں بہت جلالی نام تو نہیں ہے. نام بہت اچھا ہوتا ہے، بزرگان دین کے نام پر نام ہوتا ہے. حضرت ذرا چیک تو کریے تو کہیں اس کا اثر تو نہیں ہو رہا میرے بچے پر. تو آپ نام چینج کرنے سے کیا ہوگا؟ نام اگر آپ نے کسی بزرگ کے نام پر رکھا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس کا فیضان اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں عطا فرمائے گا. آپ خود دیکھیں حضرت امام حسین کے 3 شہزادے تھے. کتنے؟ 3. اور تینوں کا نام آپ نے علی ہی رکھا تھا. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اوسط کو امام زین العابدین کہتے تھے، یہ آپ کا لقب تھا، لیکن ہے تینوں علی. کیوں؟ تینوں کا نام، حالانکہ نام تو عربی بے شمار تھے، لیکن تینوں کا نام کیوں رکھا علی؟ کیونکہ بابا فاتح خیبر تھے، بابا بہادر تھے. آپ فرماتے انا الذی سمتنی امی حیدرہ. حضرت علی فرماتے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر ہی رکھا ہے. حیدر، علی، حمزہ، جعفر، ان سب کا معنی نکال کر کے دیکھو گے تو سب کا معنی شیر ہی ہوتا ہے اور بہادر ہی ہوتا ہے، بلند و بالا، یہی سب معنی پایا جاتا ہے. تو بتانا مجھے صرف اتنا یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کے نام پر نام رکھو بس ہے. یہ بار بار نام چینج کرنا یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. اچھا بعض لوگ اب یہ بھی پریشانی کا ایک عالم بن جاتا ہے کہ حضرت میرا نام یہ ہے، میری وائف کا نام یہ ہے، اور اس وقت پیدا ہوا ہے، ٹائم یہ تھا، اسی حساب سے آپ نام نکال کر کے دیجئے. تاریخی نام کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں. دیکھیے تاریخی نام نکالنے کا فائدہ یہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ بچہ کس سن میں پیدا ہوا ہے، مہینہ کیا تھا، دن کون سا تھا، یہ پتا چل جائے گا. لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کی زندگی میں برکت آئے. اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے بچے کی زندگی میں برکت آئے. لیکن اگر اسی کی جگہ پر آپ نے برکت والے نام رکھے، عبداللہ رکھا، عبد الرحمن رکھا، یہ سب نام آپ نے رکھے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں کہ عبداللہ، عبد الرحمن اس طریقے کے نام ہوں گے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ اس کی برکت سے گھر میں ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے ارے میرے فلاں کے خاندان والے کا نام عبداللہ ہے، تو میں کیسے عبداللہ رکھوں گا؟ اس کا نام تو محسن رکھا ہوا ہے، میں محسن کیسے رکھوں گا؟
یعنی پورے محلے میں اگر کسی کا نام حسن یا حسین یا خالد یا کچھ نام ہے تو وہ نام ہم نہیں رکھنا چاہیے. یونیک نام دیجئے, نیا ایسا نام دیجئے کہ کسی کا نام نہ ہو. تو پھر شیطان رکھ لیجئے, کسی کا نام نہیں ہے. رکھنا پسند کریں گے آپ؟ یزید رکھ لو, رکھنا پسند کریں گے. یونیک کے بتانے کا مقصد میں ہے کہ یونیک کے چکر میں مت جاؤ, بلکہ ایسا نام رکھو جس سے برکت مل سکے, فیض مل سکے. تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا نام عبدالعزیز جو رکھا گیا ہے, وہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز, یہ وہ محدث ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حدیث ان کے بغیر ہو کر گزری ہی نہیں ہے. حضور کی ہر حدیث ہندوستان میں جو پہنچی ہے وہ انہی کے سند سے اور انہی کے واسطے سے پہنچی ہے. اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. تو علمی گھرانے کی بنیاد پر کہا کہ یہ جو ہے نا ان کا نام عبدالعزیز رکھا جائے, اور ان کی تمنا پوری ہوئی. اور بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر, یعنی پوتے کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ عالم بنے گا. کیا فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز جو ہے یہ عالم بنے گا, میرا یہ بچہ بھی عالم دین بنے گا, کیونکہ وہ عالم دین تھے اور یہ بھی عالم دین بنے گا. اللہ اکبر. آپ کے والد ماجد جو تھے حافظ غلام نور علیہ رحمت و رضوان, شروع سے یہی تمنا تھی کہ آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ کو بنائیں اور دین متین کی خدمت کریں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ گھر کی مجبوری تھی. ابتدائی تعلیم جو ہے آپ نے حافظ غلام نور نے ہی اپنے بیٹے کو عطا کی, حضور حافظ ملت کو, اور اردو کے چند کتابیں آپ نے پڑھائی. لیکن گھر کی تنگی کا عالم یہ تھا کہ بغیر کچھ کیے ہوئے کوئی چارہ کار نہیں تھا. تو آپ کچھ ہی پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد ایک مسجد میں جو ہے آپ نے کیا کیا کہ امامت پہ لگ گئے, امامت پہ لگ گئے. اور معاملہ یہ تھا اللہ اکبر کہ گھر کی تنگی کی وجہ سے, کیونکہ اماموں کی سیلری اتنی تو ہوتی نہیں ہے نا, اور یہ بھی ایک بڑا عنوان ہے. کاش ہماری قوم کو سمجھ میں آئے, اور اگر کوئی عالم اس پر تقریر کرتا ہے تو لوگوں کو یہ دماغ میں یہ بات آنے لگتا ہے کہ مولانا لوگ لالچی ہو گئے. تمہارا بیٹا 60,000 70,000 80,000 کما کر کے بھی تمہارا گھر پورا نہیں ہوتا, اور عالم 10,000 15,000 میں اس کا گزارا کیا؟ اچھا 10,000 15,000 کماتا ہے اور غلطی سے اگر کسی مصلی نے اس کو 50 روپے بھی دے دیا تو ٹرسٹیاں نظر, ارے ان کو تو بڑا مسافہ آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر مصلی جو ہے نا اس بیچارے امام کو 500 کی گڈی ہاتھ میں اٹھا کر دے رہے ہیں, اور امام سب اپنی جیب میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں. سب چھوٹی سوچ ہو گئی ہے نا. قوم کو زوال کیوں آیا ہے؟ قوم آج جو بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اماموں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, عالموں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ 100 سال پیچھے جائیں, اس سے تھوڑا سا اور اوپر جائیں, حضرت شاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان کا دور آپ لے لیں. آپ کی تمنا تھی کہ میں پورے ہندوستان کے علماء کو جمع کروں اور ایک ایسی کتاب لکھواؤں جس میں شریعت کا ہر مسئلہ موجود ہو. حالات زمانہ کی رعایت سے میں ایسی کتاب لکھواؤں. تو انہوں نے تقریباً ایک قول میں تو 500 عالم آتا ہے, اور ایک قول میں کہ 350 یا 250 علماء کو آپ نے جمع کیا, 300 کے قریب. اور ان سارے علماء پورے ہندوستان سے جو سب سے دگج تھے اعلیٰ درجے کے, ان سب کو طلب فرمایا اور اپنی خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ لوگ کتاب لکھیے. فتاوی عالمگیری کی شکل میں کتاب موجود ہے, کہ آپ لوگ کتاب لکھیے. اور ماہانہ مشاہیر کتنا دیا جاتا تھا معلوم ہے تنخواہ؟ اس زمانے زیادہ دن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو سیلری حضرت شاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان اپنے وزیر کو دیا کرتے تھے, وہی سیلری اس زمانے کے علماء کو دیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں حالت یہ ہے آج کے دور میں, جبکہ اس زمانے میں پیسے کی قلت تھی, لیکن پھر بھی اتنی
اتنا زیادہ مشاہیر دیا جاتا تھا، وزیروں کے برابر. اور آج پیسوں کی بہتات ہے اور عالم کی سیلری چپراسی سے بھی زیادہ کمتر ہے. جتنی سیلری کچرا اٹھانے والوں کو ملتی ہے نا، اس سے کمتر سیلری ایک عالم کو دی جاتی ہے، اور دی بھی جاتی ہے اور پلس دادا گیری بھی ان پر کی جاتی ہے. ان کو غلام بھی بنایا جاتا ہے، ان کو مجبور محض بھی کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جاتا ہے، ان کو تانا بھی دے جاتے ہیں. آپ جو یہ در بدر بھٹک رہے ہیں، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا جھوٹ بولنے لگ گیا، امامت کے ساتھ سائیکل اٹھا کر اس کے گھر قرآن خوانی کرنے جاتا، اس کے گھر فاتحہ پڑھنے جاتا، اس کے گھر، آپ یہ نوبت کیوں آئی؟ آپ کو آپ کے کمپنی سے جب 60 سے 70 ہزار سیلری ملتی ہے آن ڈیوٹی، تو آپ کو دوسرا کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو خاطر خواہ تنخواہ مل رہی ہے نا، آپ کر رہے ہیں تو آپ کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب عالم کا گھر جس کے 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، ماں باپ ہے، بیماریاں ہیں، سب کچھ ہے، اس کو اگر 10-15 ہزار میں آپ دے کر کے سوچو گے یہ میرا غلام بھی رہے اور یہ کہیں جائے بھی نہیں، کسی کے یہاں قرآن خوانی بھی نہ کرے اور کچھ بھی نہ کرے، کسی کے یہاں دعا کرنے بھی نہ جائے، تو وہ کیا مرے گا قبر میں جائے گا؟ کچھ تو شرم کرنی چاہیے قوم کو. اور یہ جو زوال آیا ہے، یہ زوال کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے علماء کی یہ توہین کرتے ہیں. خیر یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ عنوان اگر کسی دن بنا کر آئے تو اس میں درجنوں حدیث پاک پیش کر سکتا ہوں کہ عالم ہوتا کون ہے. عالم ہوتا کون ہے؟ عالم اگرچہ غریب ہوتا ہے لیکن درسگاہ میں بیٹھنے والے طلباء کو وہ بادشاہ بنا دیا کرتا ہے. کیا عالم اگرچہ ہوتا غریب ہے لیکن اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اپنے سامنے بیٹھنے والے متعلمین کو اور مقتدیان کو اپنے علم، اپنے اثر و رسوخ کی برکت سے وہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور اس کی نصیحتوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. آپ ان کی قدر کریں، احترام کریں. تو بہرحال غربت کا زمانہ تھا، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، آپ نے تعلیم آگے نہیں جاری رکھی اور تعلیم روک کر کے ہی آپ کیا کیے، ایک مسجد میں جو ہے حفظ القرآن مدرسے میں مدرس بن گئے اور وہاں کے ایک مسجد کے آپ امام بن گئے. تعلیم کا سلسلہ رک گیا. آج بھی بہت سارے طلباء مدارس میں، بہت سارے طلباء پڑھنا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، لیکن گھر کی تنگی کو دیکھ کر کے وہ مدرسہ چھوڑ جاتے ہیں، 20 سے چھوڑ جاتے ہیں. وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، قاری قرآن ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر میں اتنے اخراجات نہیں ہوتے کہ اس بچے کو فیس دیا جا سکے یا اس بچے کو آگے پڑھایا جا سکے. اس کے گھر کی اپنے اخراجات، بیماریاں، مصیبتیں، اور وہ ایک بچہ تھا جو سہارا تھا، لیکن کیا کرے گا؟ پھر مجبور ہو کر کے وہ بچہ کسی کے غلامی کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے. ہم بہت سارے علماء سے ملتے ہیں جو کارخانوں میں آج دیکھا جائے تو وہ یا تو کٹنگ کا کام کرتے ہیں یا سلائی کا کام کرتے ہیں یا کچھ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا حضرت گھر کی تنگی ایسی تھی، 3000 میں گھر کہاں سے چلے گا. میں دھاراوی میں گیا تھا، جب ہمارے اجتماع تھا تو اس کی دعوت کے لیے ایک عالم دین، حافظ بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. کہا کہ آج مجھے 10-15 سال ہو گئے فارغ ہوئے، تو میں نے کہا جب حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو تو کہیں پڑھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا حضرت گیا تھا پڑھانے کے لیے، لیکن کیا بتاؤں، میری سیلری جو رکھی گئی تھی وہ صرف 3000 رکھی گئی تھی، اور آپ مجھے بتائیے 3000 میں میرا گھر چل جائے گا کیا؟ گیا تھا پڑھانے، کہا میری الحمدللہ میری صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری سیلری صرف 3000 میں میرا گھر چل جائے گا. اس لیے میں نے اس لائن کو چھوڑ دیا اور وہ فیلڈ ہی چھوڑ دی، اور میں آج کٹنگ ماسٹر بن کر کے کام کر رہا ہوں، کیونکہ گھر بار چلانا ہے. ایک آدمی چھوڑ کر کے روڈ پر سائیکل پر چنا لے کر کے چنا بیچتا ہے، وہ عالم دین ہے. کہتا میں چنا بیچ کر اللہ کا شکر ہے کہ دن کا میں 1000-1500 روپے کما لیتا ہوں اور مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، کوئی مجھے ایک لفظ بولنے والا نہیں ہے، کسی کی دادا گیری نہیں چلتی ہے، کسی کی غلامی میں نہیں رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے روڈ پر میں حرام روزی تو کماتا نہیں نا، حلال روزی کماتا ہوں، اور جو بھی ملتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے میں 1000 روپے پر ڈے کم سے کم کما لیتا ہوں، نہیں تو 1500 کما ہی لیتا ہوں.
अब 1500 पर डे चना बेच करके कमाने का मतलब ये हो गया कि पर मंथ 45,000 रुपया कमाता है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं इमामत पर होता तो मेरी सैलरी 6,000 रुपया थी। बताओ, वो 6,000 रुपया मेरे लिए मेहनत है। 6,000 प्लस ट्रस्टियों की दादागिरी, प्लस लोगों के ताने, प्लस टाइम, प्लस सारी चीजें, और उस पर भी धमकी पर धमकी। और कब मेरी नौकरी चली जाए, कब क्या हो जाए, सर पर तलवार लटकती रहे, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए तो कौम को सवाल है, इसलिए तो भेड़ियों की तरह हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसी तरह हमारा कोई रहनुमा सही मानों में नजर नहीं आ रहा है, इसी तरह कोई हमारा मुक्तदा सही मानों में नजर नहीं आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। वजह उसकी ये है, वरना अगर आज उलमा का सही मानों में ख्याल किया जाए, खातिर खा तनख्वाह, जो एक इंजीनियर को तनख्वाह दी जाती है, एक डॉक्टर को, लॉयर को तनख्वाह दी जाती है, अगर वही तनख्वाह एक हाफिज कुरान और आलिम दीन को दे दिया जाए, वो कभी किसी के घर पे नहीं जाएगा, बल्कि जो काम 50 सालों में दीन का काम होगा, वो इंशाअल्लाह सिर्फ 5 साल के अंदर वो उलमा करके भी दिखाएंगे और लोगों के अंदर दीन पहुंचा के भी दिखाएंगे। लेकिन हमने कदर नहीं की है और करना भी नहीं चाहते हैं। शादी में लाखों रुपया खर्च करेंगे, शादी में लाखों रुपया खर्च करेंगे, और वही उलमा जब मजबूर होकर किसी के बार बार घर फातिहा करने जाए तो इल्जाम लगा करके बेचारे को कि ये करता है, ये ऐसा करता है, ये इसकी आदत सही नहीं है। जब तक रखने का मन है तब तक ठीक है, बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन निकालने करेगा उस पर 50 इल्जाम लगाकर बेचारे को बदनाम करके उस आलिम दिन को वहां से भगा देते हैं। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, किसके साथ कर रहे हो, रसूलुल्लाह के नायब के साथ कर रहे हो। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अल्लाह हमको इसमें तौफीक अता फरमाए। तो आप मस्जिद की इमामत में लग गए, जब आपका सिलसिले तालीम रुक गया ना, तो तालीम में रुक जाने को कभी कभार अपनी वालिदा माजिदा के पास बैठते थे और अर्ज करते थे कि आप तो दादा हुजूर का फरमान ये याद है। अम्मी जान से हुजूर हाफिज मिल्लत कहते थे, अम्मी जान आपको दादा हुजूर का फरमान याद है कि मेरा बेटा, मेरा ये बच्चा तो आलिम दीन बनेगा। आज मैं देखिए अम्मी जान, मैं तालीम से महरूम हो गया हूं, मेरे पास इल्म नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन घर की तंगी की वजह से मैं अपनी तालीम को मौकूफ कर दिया। तो माँ की आंखें नमदीदा हो जाती थी और माँ हाथ उठाकर दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को इल्म के जेवर से आरास्ता फरमा दे। और माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। मखदूम अली माहिमी जो अपने वक्त के कुतुब है और सीने में जो इल्म भरा है, ये माँ की दुआ की बरकत है। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमत व रिजवा का सिलसिले तालीम रुक गया था, लेकिन जो आगे की मंजिलें जो बढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा रोल और दुआ उनकी माँ का है। आपकी वालिदा दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे के लिए इल्म का रास्ता खोल दे, कोई ना कोई जरिया पैदा फरमा दे। ये हमेशा बारहा दुआ करती थी, अगरचे गुर्बत का आलम था लेकिन दुआ किया करती थी। और कुछ अरसे के बाद फिर हालात बदले और वालिद माजिद हाफिज गुलाम नूरुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवा की ख्वाहिश पर और दादा हुजूर मौलाना अब्दुल रहीम की पेशन गोई के सिलसिले में पूरा आपने सामान तैयार किया। और उसके बाद हजरत अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी के शागिर्द रशीद तबीब हाजिक मौलाना हकीम मोहम्मद शरीफ हैदराबादी अलैहि रहमत व रिजवा की बारगाह में इलाजो मुआलिजा के सिलसिले में भोजपुर तशरीफ जब वो लाए, तो जब भी वो आते थे हुजूर हाफिज मिल्लत से मुलाकात करते थे। तो वो जो बुजुर्ग थे मौलाना हकीम मोहम्मद शरीफ साहब, वो हमेशा हुजूर हाफिज मिल्लत के इक्तदा में ही नमाज पढ़ते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत हाफिज थे, आपके जो वालिद माजिद है हाफिज गुलाम नूर, उस जमाने में आप इतने ज्यादा तकवा परहेजगार के आप माहिर थे और तकवा शियार आदमी थे कि हमेशा कुरान की तिलावत करते रहते थे, जिसकी वजह से हाफिज गुलाम नूर को हुजूर हाफिज मिल्लत के वालिदे माजिद को अल्लाह बड़े हाफिज जी कहा जाता था, बड़े हाफिज जी के नाम से पुकारा जाता था। ये बड़े हजरत है, जैसे हमारे अमीर को हम जितने भी नजमी साथी हैं, हम अपने तहरीक में हम बड़े हजरत अपने अमीर को कहते हैं।
ہمارے تمام اساتذہ میں، تمام حضرتوں میں سب سے بڑے حضرت ہمارے امیر داعیہ کبیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہیں، تو ہمارے لیے ایک تخلص کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے امیر، تو ہم بڑے حضرت کہتے ہیں۔ اسی طرح اس پورے علاقے میں حضور حافظ ملت کے والد ماجد کو بڑے حافظ جی کہا جاتا تھا، تو آپ نے خود اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا، اور بہترین آواز تھی۔ تو وہ جو تھے محمد شریف صاحب، مولانا حکیم محمد شریف حیدرآبادی صاحب، حضور حافظ ملت کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی آواز بہت اچھی لگتی تھی، تلاوت قرآن سن کر کے جھوم جاتے تھے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا آپ قرآن بڑا عمدہ پڑھتے ہیں، اگر علم طب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، وہی حکیم صاحب چورن والا، علم طب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کے ساتھ طلب علم میں لگ گیا تو ذریعہ معاش میرا تو کل ملا کر امامت ہی ہے اور تدریس ہے، اور روزانہ میں یہاں سے میں مراد آباد آ جا بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم روز ٹرین پکڑ لیا کرو صبح، اور وہاں پہنچ جایا کرو اور سیکھ کر کے پھر واپس آ جایا کرو۔ تو کہا یہ تو ٹھیک ہے، بھوجپور سے مراد آباد آنا ہوتا تھا روز آنے جانے کے بارے میں فیصلہ لیا۔ جب والد ماجد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا طلب علم کے سلسلے میں، علم طب کے سلسلے میں وہ روز آنا جانا چاہتے، تو کہا کہ بیٹے تم پڑھائی بند کر دو، رہا میرے گھر کا معاملہ تو جو کچھ بھی ہے میں سنبھال لے جاؤں گا، لیکن تم جاؤ علم حاصل کرو۔ تو اس طریقے سے علم کا راستہ آپ کے لیے کھلا۔ لیکن آپ کیا سیکھنے گئے تھے؟ علم حکمت۔ اور علم حکمت بھی، یہ بھی شریعت کے، یہ رسول اللہ کے فرمان کے علم میں سے ہی ایک علم ہے۔ حضور نے فرمایا العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک علم ہے دین کا علم، اور ایک علم ہے بدن کا علم۔ دونوں میں سے جو بھی سیکھو گے آپ کے لیے فائدہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے طب نبوی کر کے ایک کتاب ہی آتی ہے، اور یہ میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑے حکیم تھے۔ آپ نے بے شمار، جیسے آپ نمک چکھیں، نمک میں 70 بیماریوں سے علاج ہے، اور اس میں جو انسان ہے غصے والا ہوتا ہے نا، غصے والا، سب سے ادنا درجے کا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزانہ نمک کا پابند ہو جائے، اللہ اس کی برکت سے اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک، وہ ایک چمچ نہیں لینا ہے، ہلکا سا نمک ہم کو چکھ لینا ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد۔ اس سے کیا ہے، انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ نیت کر کے کھائے، اللہ اس نمک کی برکت سے میرے دماغ کو تیز کر دے، مجھے ذہین بنا دے، تو اس کی برکت سے اللہ اس کو ذہین بنا دے گا۔ 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ برین ٹیومر ہے، دماغی کوئی پریشانی ہے، آپ نمک چکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ اس کی برکت سے، رسول اللہ کی سنت کی برکت سے میری یہ بیماری دور کر دے۔ چند دنوں میں آپ دیکھنا اللہ اس کی برکت سے آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ بات سمجھ گئی آپ کو؟ تو آپ نے اپنے آپ کے والد ماجد نے کہا کہ بیٹے یہ سب امامت چھوڑو اور یہاں پڑھنا پڑھانا چھوڑو، چلے جاؤ۔ علم طب سیکھنے کے لیے آپ وہاں سے حیدرآباد تشریف لے کر کے آئے اور وہاں علم طب حاصل کی۔ آپ حکیم ابن حکیم ہیں، آپ بھی حکیم ہیں، آپ کے والد ماجد بھی حکیم ہیں، آپ کے استاذ بھی حکیم ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب نے آپ کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹے میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، ایسا کرو کہ میں تمہیں جو ہے تمہیں پڑھانے کے لیے میرے پاس اتنا مطالعے کا وقت نہیں ہوتا ہے، مطالعے کا وقت میرے پاس اتنا، کیونکہ جب کوئی ذہین بچہ ہو، ہم لوگ بھی مدرسہ پڑھاتے ہیں، بعض بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں نا کہ ان کے سامنے ہم کو ٹھنڈا پڑنا پڑتا ہے، کیونکہ رات میں بیان میں چلے گئے، کسی پروگرام میں چلے گئے، اکثر بیانات ہوتے رہتے ہیں یا کوئی نہ کوئی، اور مطالعہ اگر نہیں کیے اور بغیر مطالعے کے پڑھانے لگے تو جب سوالات قائم ہوتے ہیں نا تو پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ کاش مطالعہ کر لیا ہوتا، پڑھ لیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو ایسا ہوتا ہے، اور حضور حافظ ملت اعلیٰ درجے کی ذہانت رکھنے والے تھے، بہت ذہین تھے، اور ایسے ایسے اشکالات، ایسے ایسے سوالات قائم کرتے تھے کہ آپ کے حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹے میری مصروفیات بہت زیادہ ہے اور مطالعے کا وقت نہیں ملتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں جامعہ نعیمیہ کے اندر تمہارا داخلہ کروا دیتے ہیں۔
اب تو جامعہ نعیمیہ میں رہو گے تو وہاں اساتذہ مستقل رہتے ہیں, وہاں پڑھائی کرنا. تو کہہ رہی بات خرچے کی, تو سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا. حکیم صاحب نے سارا خرچہ خود اٹھایا اور حضور حافظ ملت کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں آپ کو بتاؤ, جب آپ مدرسے میں داخلہ لیا تھا نا, تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, یار حضرت داڑھی بڑی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے ہیں, عمر نکل گئی ہے, اب ہم سے نہیں ہو پائے گا, مصروفیات ہے, کاروبار ہے, وغیرہ وغیرہ, یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ, عمر نکل گئی ہے, اب تو شادی کی عمر آ گئی ہے, تو اب ہم سے نہیں ہو پائے گا, وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے. اگر جس کے دل میں لگن ہو کہ مجھے بننا ہے تو بننا ہے, باقی سب بعد میں. ہمارے یہاں بننا چاہتے ہیں شارٹ کٹ, اس جمعہ کو شروع کریں, آئندہ جمعہ کو حضرت سرٹیفکیٹ دے دو, سمجھ گیا؟ اچھا, اس جمعہ کو شروع کریں, آئندہ ہفتے کو سرٹیفکیٹ دینا, لیکن ہفتے میں ایک ہی دن آؤں گا, تو لے جاؤ بھائی, ایسے چھپا دیتا ہوں, آپ کو سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں. پڑھائی کے بغیر آپ عالم کیسے بن سکتے ہو؟ بس سمجھ میں. تو 27 سال کی عمر میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان طلب علم کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا. تو آپ پڑھو, علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر منزل تک, جس منزل پر آپ چڑھنا چاہتے ہو, علم کے بدولت اس منزل تک آپ پہنچ سکتے ہو. تنہا ایک علم ایسا ہے, علم ہی کامیابی کی راہ ہے. جہاں حضور حافظ ملت کو کوئی نہیں جانتا تھا, آج پوری دنیا آپ کے علم, آپ کے ادب, آپ کے تقوی کی بنیاد پر دنیا آپ کو جانتی اور پہچانتی ہے. آپ کے علم کے معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت قرآن حدیث, قرآن حدیث, قرآن حدیث, قرآن حدیث, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی تھی. اور وقت نہیں ہے کہ میں اس پر آپ کو میں آگے کچھ باتیں پیش کر سکوں. بس اتنی بات آپ سے کہوں گا کہ علم پڑھتے رہو. حضور کی حدیث پیش کرتا ہوں, اور اس کے آگے پھر انشاءاللہ کبھی موقع میسر آئے تو آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے حضور حافظ ملت کے آگے کی زندگی کیا ہے, اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کم سے کم 3-4 گھنٹے چاہیے, جو اختصار میں 3-4 گھنٹوں میں بتا سکتا ہوں, اور تفصیل بتائے تو ایک وقت درکار ہے حضور حافظ ملت کی بارگاہ. اور جانتے ہیں آپ, حضور علامہ قمر الزمان صاحب آپ فرماتے تھے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے 2 شاگرد ایسے ہیں کہ ایک شاگرد نے ہندوستان کو سنبھالا ہوا ہے اور ایک شاگرد نے پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے. علامہ سردار علیہ رحمت و رضوان, انہوں نے پاکستان, پورے پاکستان کو تنہا بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگرد ہیں, اور ہندوستان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے بھی آج اساتذہ نظر آتے ہیں, سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی واسطے سے حضور حافظ ملت کے شاگرد نظر آتے ہیں. یہ علمی کی برکت تو ہے. اور انہوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی اور اتنا احترام کیا کہ یہ دونوں صرف چپل اٹھانے میں لڑتے تھے کہ میں حضرت کی چپل لوں گا تو میں لوں گا. اور ہمارے یہاں آج کے بچے ایسے, تو جانا, تو آگے بڑھنا. اچھا, اگر اس بچے کو کچھ تھوڑا سا بولنا, پڑھنا, لکھنا آ گیا تو وہ اور زیادہ سر پہ چڑھ جاتا ہے, استاد کی عزت ہی نہیں جانتا ہے. آپ کتنے بھی زیادہ ذہین ہو, فتین ہو, کچھ بھی ہو, اگر استاد کا ادب نہیں ہے آپ کے پاس تو علم بیکار ہے. جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا ہے, آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو. میں ابھی پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں, جب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب درسگاہ سے اٹھ کر جاتے تھے نا, تو سارے طلبہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں, اور جیسے ہی نظر سے اوجھل ہوئے تو سارے طلبہ بیٹھ جاتے تھے, سارے طلبہ بیٹھ جاتے تھے. اور جب پھر دوبارہ آتے تھے استاذ محترم, پھر سارے طلبہ اٹھ جاتے تھے. لیکن حضور حافظ ملت کا معاملہ یہ تھا کہ جب بچے اٹھتے تھے تو آپ بھی اٹھتے تھے, لیکن اس وقت تک کہ آپ اٹھے ہی رہتے تھے, کھڑے ہی رہتے تھے, جب تک کہ استاذ محترم دوبارہ واپس آ کر کے اپنی درسگاہ میں بیٹھ نہ جائے. یہ ادب کا معاملہ تھا. یہ ادب کا, تب جا کر کے اللہ یہ درجہ, یہ رتبہ, یہ مقام, یہ عزت, یہ شرف عطا فرماتا ہے.
اور ہمارے یہاں ہے تو استاذ کو ہم سائڈ لگاتے, تو پیچھے بیٹھ, میں آگے ویڈیو میں آتا ہوں. تو کہاں سے عزت اور کہاں سے بلندی آئے گی؟ استاذ کا ادب سیکھو, ان کا احترام سیکھو, ان کے سلسلے میں دل میں محبت رکھو, تو اللہ آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائے گا. تو بہرحال اسی پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی لغزش یا خطا مجھ سے واقع ہوگی تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.